دوستو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے مقدر والے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں وہ امام حسین جنہوں نے اپنی گردن کربلا میں کٹا کر شریعت محمدیہ کو ہم تک پہنچایا، دین کو ہم تک پہنچایا۔ حضور غریب نواز اسی امام حسین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور معزز سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ دیکھیے اور اس سے کچھ درس حاصل کیجئے، کچھ سبق حاصل کیجئے۔ شاعر کہتا ہے، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور آگے فرماتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک درس ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو آج بے پردہ گھومتی ہے ان کے لیے درس ہے۔ گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا، گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، شبیر کا یہ جوہر خنجر تو دیکھیے، شبیر کا یہ جوہر خنجر تو دیکھیے، جو سامنے آ گیا اسے زندہ نہیں چھوڑا، جو سامنے آ گیا اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنے سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنے سر کو کٹانے چلے ہیں۔ اور بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ اور آگے دیکھیں فرماتے ہیں، نماز محبت پڑھانے چلے ہیں، نماز محبت پڑھانے چلے ہیں، لہو پہ مصلی بچھانے چلے ہیں، لہو پہ مصلی بچھانے چلے ہیں۔ یزیدی درندوں کے ظلم و ستم سے، یزیدی درندوں کے ظلم و ستم سے شریعت نبی کو بچانے چلے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرت امام حسین کی محفل ہے، اور امام سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ یہ گھر ہوتا ہے، سب سے پہلا تربیت گاہ یہ کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ بچے جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس میں ماں باپ کی بھی غلطی۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ کیا آپ کے بچے جانتے ہیں کہ باپ کی عزت کیسی کرنی چاہیے، ماں کی عزت کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ نے بتایا ہو، اور جب آپ بتائیں گے نہیں تو وہ کریں گے کیسے؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچے کو ہم نے رزق کیسا دیا ہے، رزق حلال سے اس کی پرورش کی ہے یا رزق حرام سے پرورش کی ہے؟
حضرت ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ مناظرہ کرتے تھے یہودیوں سے، وہ مناظرہ کرتے تھے عیسائیوں سے، اور ہر مناظرہ جیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اٹک جایا کرتے تھے۔ تو یہ فرماتے تھے یہ میرے اس دودھ کا اثر ہے۔ کیا ہے؟ اس دودھ کا اثر ہے کہ جب میرا بچپنا تھا اور میں اس وقت شیر خارجی کے عالم میں تھا، تو ایک میرے گھر میں ایک دائیا رہا کرتی تھی، اس دائیا نے ایک مرتبہ مجھے دودھ پلا دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ دائیا حرام کا کھاتی ہے حلال کا کھاتی ہے، کہاں سے لاتی ہے، کیسا لاتی ہے۔ تو میرے باپ نے میرے حلقے میں انگلی ڈال کر سارے دودھ کو نکال دیا، لیکن پھر بھی کچھ دودھ کا اثر رہ گیا، جس کی وجہ سے آج بھی میں مناظرے میں اٹک جاتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش حرام مالوں سے کریں گے تو وہ بچے کب ہماری فرما برداری کریں گے؟ ایسے بچے اللہ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں بخش دوں گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں بخش دوں گا، اور اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اور میری فرما برداری کرو گے تو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کو آخرت حاصل کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے۔ معزز سامعین کرام، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ حضرت امام حسین کی پرورش کس گھر میں ہوئی ہے، کیسے ان کی پرورش ہوئی ہے۔ تو میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کی تعریف میں خود رب قرآن میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے۔ خود اللہ تعالی قرآن پاک میں آیت نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو پوری کرتے ہیں، منت کو پوری کرتے ہیں۔ سورہ دہر کی 5ویں آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو پوری کرتے ہیں، منت کو پوری کرتے ہیں۔ اصل میں پورا واقعہ یہ ہے، یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کی عادت کو آئے، بچپنے کا عالم ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کا بچپنے کا عالم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عادت کو آئے اور صحابہ کرام نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اے علی تم منت کیوں نہیں مان لیتے کہ اگر بچہ اچھا ہو گیا تو ہم نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے یا کچھ کریں گے، منت مان لو۔ ایک بات بتاؤں، آج ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو بتائیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق ہوا ہے کہ ہم رب کی نظر کر لیں، منت مان لیں کہ مولا تعالیٰ میرے بچے کو، اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو ہم 3 روزہ رکھیں گے، 4 روزہ رکھیں گے، 10 رکعت نماز پڑھیں گے، 50 رکعت نماز پڑھیں گے، غریبوں مسکینوں کو خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے۔ یہ راستہ ہمیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے بتایا ہے۔ یہ راستہ ہمیں اللہ، اس کے رسول، صحابہ نے بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو جاؤ تو منت مانو۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی نے منت مانا کہ اگر میرے دونوں شہزادے اچھے ہو گئے، میرے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 روزہ رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 3 روزہ رکھیں گے۔ یہ منت مانا۔ جب حضرت مولا علی نے مانا تو سید کائنات، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منت مانا کہ اگر میرے دونوں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ آپ کی لونڈی حضرت فضہ نے بھی منت مانا، حضرت فضہ نے بھی منت مانا کہ اگر دونوں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب
دونوں شہزادے اللہ کے حکم سے رب کی توفیق سے اچھے ہو گئے. اب تینوں نے روزہ رکھا. کیا کیا؟ تینوں نے روزہ رکھا. اور جب تینوں نے روزہ رکھا تو گھر میں افطار کے لیے ایک گنے کا ایک دانہ نہیں ہے, اناج کا ایک دانہ نہیں. اب کیا کرے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شمون یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ قرض دو. 3 سا جو لاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیستی ہیں. پیسنے کے بعد روٹی بناتی ہے افطار کے لیے. اور جب روٹی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور افطار کے لیے سب بیٹھے ہیں, ایک مسکین آتا ہے, صدا دیتا ہے, اے اہل بیت کے گھر والوں, میں مسکین ہوں, میں غریب ہوں, کچھ ہے تو دے دو, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پوری روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دیتے ہیں اور گھر کے سارے افراد پانی سے افطار کرتے ہیں. اس سے افطار کرتے ہیں, پانی سے افطار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی وہی معاملہ ہوتا ہے, نہ سحری ہے نہ افطار ہے. اور جب دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں, پھر جب روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت آتا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا کر افطار کے لیے تیار رکھتی ہے. ایک یتیم آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں یتیم ہوں, میں بھوکا ہوں, میرے باپ نہیں ہے, میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری روٹیاں حضرت مولا علی کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ اسے دے دو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری روٹیاں لیتے ہیں اور اس یتیم کو دے دیتے ہیں. اور دوسرے دن بھی سب کے سب پانی سے افطار کرتے ہیں. دوسرے دن بھی پانی سے افطار کرتے ہیں. اب تیسرا دن آتا ہے اور تیسرے دن جب روزہ رکھتے ہیں, افطار کا وقت ہوتا ہے, روٹی بنائی جاتی ہے اور جیسے ہی روٹی کو سامنے رکھا جاتا ہے اس وقت ایک اسیر آتا ہے اور آنے کے بعد دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں اسیر ہوں, میں قیدی ہوں, میں بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, کچھ عطا کر دو, بھوکے کو کھانا کھلا دو. مولا علی سارا کھانا اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس اسیر کو دے دیتے ہیں, اس قیدی کو دے دیتے ہیں. اور تیسرے دن بھی افطار پانی سے کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, اب سوچئے اور غور کیجئے کہ اب اس گھرانے کی حالت کیا ہوگی, حضرت فاطمہ الزہرا کی حالت کیا ہوگی, مولا علی کی حالت کیا ہوگی. 3 دن تک مکمل ایک دانہ پیٹ کے اندر نہیں جاتا ہے اور تینوں دن افطار جو کرتے ہیں وہ پانی سے کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک کونے میں بیٹھی ہے, سمٹی ہوئی ہے, پیٹ پیٹ سے ملا ہوا ہے, بھوک سے کڑھا مرجھایا ہوا ہے. آپ دیکھ کر بہت مغموم ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹی معاملہ کیا ہے, آخر تم کو کیا ہو گیا ہے, تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہے, بھوکے اور پیاسے ہیں. کہتے جب آقا مغموم تھے اس وقت حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو پوری کرتے ہیں اور اپنا کھانا کبھی مسکینوں کو دے دیتے ہیں, یتیموں کو دے دیتے ہیں, اسیروں کو دے دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, نہ شہرت کے لیے کرتے ہیں, نہ ناموری کے لیے کرتے ہیں, نہ ریاکاری کرنے کرتے ہیں, بلکہ ان کا جتنا بھی یہ کام ہے صرف اس لیے ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. اور اللہ نے ان کو جنت میں مقام عطا کر دیا ہے جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.